اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسولہ الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد صلوات سارے انتہائی واجب الاحترام سامعین، سالانہ مجلس اعزا کہ جس سے ایک مرتبہ پھر خطاب کرنے کی مجھ فقیر کو عزت حاصل ہو رہی ہے۔ میرا ارادہ تو یقیناً کچھ اور تھا، فرمائشیں بھی احباب کی بہت سی ہیں، لیکن دن گزر گیا اور 25 محرم کی شب لگ گئی ہے، لہذا قوانین جو ذاکری کے مرتب ہیں اس میں چاہتا ہوں کہ میں بانیان کی اجازت سے اور آپ کی اجازت سے اس امام کے نام آج کی مجلس کر دوں کہ جن کی شہادت کی شب لگ رہی ہے۔ اگر آپ سب اجازت دیں تو وہ اپنا مضمون چھوڑ دوں، اور جو حق بنتا ہے وہ یہ کہ آج جن کے نام، جن کی شب شہادت ہے، اس کی وجہ یہ حضور کے امام حسین کا تذکرہ یکم محرم چاند رات سے پھر چاند رات تک ہوتا ہے۔ امام حسین کا ذکر محرم کی چاند رات سے پھر اگلی محرم کی چاند رات تک پورا، اور ابھی کم ہے۔ اگر کائنات یہ چاہتی ہے کہ پوری دنیا غیرت کے معنی سمجھ جائے تو ہر لمحہ حسین کا ذکر ہونا چاہیے۔ نہیں آپ جا کے صلوات پڑھ دیجیے، ابھی آپ آگے جائیے گا۔ اور جیسا کہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد اذان بھی ہو جائے گی، اس کا بھی ہمیں احتراماً جو ہے وہ رکنا ہوگا اذان کے احترام میں۔ لیکن میں آج آپ کے سامنے بہت مختصر سے وقت میں، بیٹا ذرا جگہ دے دینا، چھوٹی جگہ دے دینا، آگے آ جائیے اور تشریف۔ مختصر سے وقت میں گو کہ ایک مجلس تو نہیں، سوان حیات جو ہے سرکار امام زین العابدین علیہ السلام، یہ
جو سلسلہ ازا آج آپ کے پاس ہے، یہ جو سیاہ کپڑے آج آپ کے بدن پر ہیں، یہ جو آپ کے پاس مائے حسین کی صدائیں ہیں، اور یہ جو فرش ازا آپ نے محفوظ کر کے رکھا ہے، میں یقیناً یہ مانتا ہوں کہ بعد کے آئمہ نے اسے سنوارا اور سجایا. بے شک آٹھویں امام نے اسے سجایا، لیکن اس بات کا انکار نہیں ہوگا کہ اگر کسی نے انتہائی کٹھن حالات میں حسین کی مجلس کی بنیاد ڈالی ہے تو وہ امام سجاد. یعنی ہر مجلس جو ہے انتہائی مشکل ترین حالات سرکار نے یہ بنیاد ڈالی. اور اب ظاہری بات ہے کہ وہ حالات کا جائزہ آپ ذرا سوچئے، ذرا دیکھیے. سب سے پہلے کہ تبلیغ کا آج ہمارے پاس کیا طریقہ ہے؟ یہی کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اور جیسی چاہے گفتگو کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں، آزاد دنیا کے باشندے ہیں، اور ہم پر اپنے رب کا کرم ہے کہ ہم جس طرح چاہے حق کو حق کہیں اور باطل کو باطل کہیں. اپنی جگہ پر کہیے، میں اپنی جگہ پر کہہ سکتا ہوں کہ حق حق ہے اور باطل. جو چوتھے امام کی زندگی بعد کربلا ہے، وہ 34 سال 11 مہینے 20 دن ہے. توجہ ہے میرے تو؟ اچھا یہ بتائیے موضوع ٹھیک ہے آپ حضرات کے لیے یا پھر میں بدل دوں؟ میں نے پہلے کہا کہ ہمیں دیگر معصومین پر بات کرنے کا ہمارے پاس تاریخیں نہیں، ہمارے پر ٹائم نہیں. مجلس سے ماشاءاللہ ہزاروں ہیں آپ، لیکن دیگر معصومین پر ہم بات کریں یہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا. میں نے دیکھا ہے کہ کسی معصوم کی شہادت کا دن بھی ہو، پڑھنے والے 10 ہوں تو وہ اس طرف نہیں جا پاتے ہیں کہ جو. لیکن پھر یہ بتائیں کہ میں اپنے قوم کے بچے اور بچیاں جو سن رہے ہیں انہیں کس کالج میں بھیجوں، کس یونیورسٹی میں بھیجوں کہ وہاں جا کر امام سجاد کے حالات پڑھ کر آ جائیں. میرے پاس یہی درسگاہ ہے، میں نے یہیں پر بیان کرنا ہے. اس میں ہے مشکل ترین حالات میں 34 سال 20 دن بعد کربلا آپ کی حیات طیبہ. بس یہ حیات، اس میں یہ حالات نہیں ہے قبلہ جو آج آپ کے پاس ہے. یہ تو سجاد کی محنتیں ہیں، نہیں ہے آپ کے پاس. وہاں تو یہ آتی جاتی سانس کے اوپر پہرا ہے. چونکہ جناب سجاد کی زندگی کے لیے یزید کو ایک قلق تو موجود ہے. یزید کو اور یزیدیت کو میں یزید کہوں تو آپ سمجھ رہے ہیں، میں یزیدیت کہوں تو آگے بڑھ کے تاریخ کو سمجھ جائیں. یعنی جہاں میں یزیدیت کہوں وہاں اس حالات اور تاریخ کو سمجھیں. اس کو ایک ملال تو موجود ہے، اس کیا ایک قلق. خدا کرے کہ میرے محترم سننے والے بالکل اٹھ کر ذہنی طور پر میرے ساتھ آ جائیں. تو میری کوشش ہوگی کہ ان 40-45 منٹوں میں میں کوشش کروں گا کہ مولا تائید فرما دیں گے کہ ایسے محسوس ہو کہ جیسے ایک اشرا آپ نے سید الساجدین پر سن لیا ہے. یہ کوشش کروں گا میں آپ کے ساتھ ان حالات میں کہ جہاں آتی جاتی سانس. چونکہ یزید کیا اس بات کا قلق ہے کہ میں نے حسین کے بیٹے کو زندہ کیوں چھوڑا ہے. نہیں اب دوبارہ سنیے ذرا سا، اس کو ٹھہریے ذرا، دربار کی طرف آئیے. دربار میں چوتھے امام نے جیسے ہی خطبہ پڑھا ہے اور خطبے میں جو حالات آپ نے بیان کیے اور آپ نے منافقت کے چہروں کو بے نقاب کرنا شروع کیا تو یزید نے حکم جاری کیا کہ حسین کے بیٹے کو قتل کر دیا جائے. ظاہری بات ہے کہ اس کا حکم ہی جو ہے وہ سب کچھ تھا. بادشاہ وقت کا دربار جلاد اٹھاؤ، کتنی دیر لگتی ہے قتل کر دینے. ایک قیدی ہے، اسیر ہے، اس کا راج ہے، اس کے جلاد ہیں، اس کی مملکت ہے، وہ ہزاروں کو مار چکا ہے. تو جیسے ہی چوتھے امام کو یہاں قتل سجاد جو ہے وہ یقینی ہو چکا تھا دربار یزید میں، جیسے ہی وہ اٹھا تو اب امام حسین کا جو انتخاب ہے کربلا کے لیے، کسی کو چھوڑنا کسی کو لے جانا، جوان کو چھوڑ دینا بچوں کو لے جانا، تو یہ جو انتخاب تھا یہ عقل انسانی میں نہیں آ رہا تھا کہ جنگل میں جاتے ہوئے بچی کو کیوں لے گئے ہیں، جناب سغرا کو چھوڑنے کا سبب کیا ہے، جناب ام البنین کو چھوڑنے کا سبب کیا ہے، جناب سکینہ کو لے جانے کا. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ اسرار شہادت ہے، یہ راز ہے امام حسین. اور یاد رکھیے یہ کربلا یہاں سے نہیں، کربلا وہاں سے بن کر آیا.
پیچھے بیٹھے ہوئے دوست ہیں، یہ موضوعات تھوڑے مشکل، میں مانتا ہوں کہ یہ موضوعات سماعتوں سے علیحدہ ہیں، یہ موضوعات نہیں پڑھے جاتے ہیں، اس لیے کہیں آپ کو بھی کسی حیرت میں مبتلا نہ کرے۔ یہ سمجھیے یہ تاریخ کیا ہے، ہم کہاں بیٹھے ہیں۔ اب یہ چھوٹے سے بچے کو امام حسین لے کر گئے، ان کا نام امام محمد باقر ہے، وہ چھوٹے سے۔ اب وہ مدینے سے چلے ہیں تو خاموش، مکے پہنچے اور 5 مہینے آپ مکے میں رہے، آپ تاریخ پڑھ لیجئے۔ امام پنجم چھوٹے سے خاموش، مکے سے اٹھ کر آپ کربلا تشریف لائے، 2 محرم آپ کربلا میں پہنچے، امام پنجم خاموش، کربلا کا پورا واقعہ آپ کی نظروں میں ہے، 5ویں امام خاموش، کہیں کوئی بات نہیں۔ 11 محرم کو یہ قافلہ سوئے کوفہ، پھر منزل بہ منزل شام پہنچا، 5ویں۔ توجہ، حسین کا انتخاب، سجدے کر جائیے اس منزل پر امام حسین کی بارگاہ میں، دیکھیے کہ کہا کس کو لے کر جائے، کس جگہ حسین نے کس محاذ پر کس مجاہد کو لڑانا ہے، دیکھیے آپ حسین کا نام۔ خدا کے لیے میں ذرا توجہ چاہتا ہوں، میں ذرا توجہ چاہتا ہوں۔ بابو ایک تو ہماری سماجی کے ٹوٹے پڑے جائیں، ایک ٹوٹا خیبر کا، ایک خندق کا، ادھر کے 2 نعرے ادھر، ایک یہ موضوع پڑھا جائے، میرا خیال میں کہ یہ بہتر رہے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ انفارمیشن اٹھ کر آپ جائیں یہاں سے تو کچھ نہ کچھ مہربانی، تھوڑا سا مشکل تھا لیکن آپ کی محبتیں اس کو آسان کر دیں گے۔ وہ شام ہو گئی تو میں نے کہا میں بے ربط نہ ہو جاؤں، اور مجھے محسوس ہوا کہ نہیں میں ادھر ہی لوٹ کر آؤں، اور اہم راز پڑھوں گا ابھی آپ کے سامنے، کچھ انویسٹیگیٹ کروں گا تاریخ میں سے ابھی آپ کے سامنے۔ وہ بچہ جو کربلا سے لے کر 28 رجب سے لے کر اور یکم سفر داخلہ ہے، امام حسین کا انتخاب، بات کیا ہے کہ وہیں پر طے کر لیا تھا یزید نے، اس کو بنا تھا کہ میں نے حسین کے بیٹے کو کیوں چھوڑ دیا، اس کی بیان کرو، اس کی مثال دے۔ اپنے سنی شیعہ دوستوں کے درمیان ایک اہم بات پڑھنے لگا، اور اس دربار میں جیسے سید الساجدین نے وہ خطبہ دیا اور یزیدیت کے چہروں کو بے نقاب کیا، اس نے قتل کا فیصلہ کیا، فوراً حسین کے بیٹے کو قتل کیا۔ اب وہ جو حسین کربلا سے کی طرف گئے ہیں مدینے سے، اب دیکھیے کہ ہر کردار کو کس محاذ پر باطل کے خلاف حسین نے لڑانا ہے، ذرا یہ ملاحظہ کریں۔ دربار میں جلاد آگے بڑھ، ظاہر بات ہے تو حکم بات ہی نہیں، وہ بادشاہ وقت ہے، دربار اس کا ہے، جلاد چوتھے امام کی طرف بڑھا۔ تاریخ کہتی ہے اس سے پہلے کہ امام سجاد کو قتل کرتا جلاد یزید تخت پر بیٹھا تھا کہ یکایک دربار میں ایک بچے کی آواز گونجی، توجہ رکھنا ہے، متوجہ رہیے گا، سورا بچہ، اب وہ بچہ بھی قیدیوں میں ہے، تو دربار کے لوگ جو ہے وہ کرسیوں سے اٹھ کر اور ایڑیاں اٹھا کر دیکھ لیں، وہ چھوٹا سا بچہ بول رہا تھا امام محمد باقر، یعنی مدینے سے چلے آج پہلی بار بولے، دیکھا کہاں پہ امام حسین، کہا یزید تو میرے باپا کو قتل کرنا چاہتا ہے، قتل کرنے سے پہلے میری ایک بات کا جواب دے دے۔ سانسیں رک گئی تاریخ، بچہ پہلی بار بولا، چپ ہو، کہا یزید تو میرے بابا کو قتل کرنا چاہتا ہے، اتنا بتا دے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے طے کر لیا تھا کہ یوسف کو جنگل میں لے جا کر قتل کریں گے، سامان قتل بھی فراہم کر لیے تھے، سازش کو بھی کامل کر لیا تھا۔ اتنا بتا کہ سازش کرنے کے باوجود، سامان قتل فراہم کرنے کے باوجود یوسف کے بھائی یوسف کو جنگل میں لے جا کر قتل نہیں کر سکے، زندہ کنویں میں ڈال کر واپس آ گئے۔
جبکہ وہ تو اللہ کرے یہ میری بات، جبکہ وہ تو سازش بھی کر چکے تھے، وہ تو قتل کا سامان بھی پتا انہوں نے ارادے کے باوجود یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو قتل کیوں نہیں کیا، زندہ کنویں میں ڈال کے کیوں آ گئے؟ سناٹا چھا۔ تو پانچویں امام نے کہا میں بتاؤں، یاد رکھ یزید، یوسف کے بھائی ارادے کے باوجود یوسف کو قتل اس لیے نہیں کر سکے کہ اللہ نے قانون بنایا ہے نبی اور امام کا قاتل حرام زادہ ہوتا ہے۔ قتل کرنا چاہتا ہے، فوراً یزید نے جلاد کو حکم دیا سجاد سے علیحدہ ہو جا۔ اب آپ نے دیکھا ایک ہی وقت میں میرے پانچویں امام اپنے بابا کی جان بھی بچائی اور بھرے دربار میں بتایا یزید تو نے میرے بابا کو تو چھوڑ دیا، چند دن پہلے میرے دادا کو تو قتل کر کے آیا۔ دیکھیں دو کمال، تو یزید کو تو قلق تھا دیکھیں کہ میں نے چھوڑ دیا۔ اب آپ کی مجلس، آپ کا جہاں چاہے حق کو حق کہے، جہاں چاہے باطل کو باطل۔ چوتھے امام کے لیے یہ حالات نہیں ہیں، ہر آتی جاتی سانس پر پہرے لگے ہوئے۔ اب اس میں چوتھے امام نے حق اور باطل کی وضاحت کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا، سنیں گے؟ کیا طریقہ؟ آخر تک سنیے گا، بہت اہم معلوم۔ پتہ ہے کیا طریقہ اختیار ہے؟ جو مسلسل آپ نے کچھ دن کم 35 سال، وہ ہے دعا۔ نہیں بات دعا، یعنی چوتھے امام نے دعا کو اپنا ہتھیار بنایا اور دعا کے ذریعے جو ہے وہ حق کو حق کہا اور باطل کو باطل کہا۔ اور چوتھے امام کی دعائیں جو ہیں یہ جانتے ہیں کیا کہلاتی ہیں؟ زبور آل محمد، صحیفہ سجادیہ۔ جو چوتھے امام کی دعاؤں کا مجموعہ وہ صحیفہ سجادیہ، یعنی جس طرح داؤد علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے زبور آئی ہے، ایسے چوتھے امام کی دعائیں تاثیر رکھتی ہیں۔ اگر آپ شوق کریں تو میں چوتھے امام کی دعا کا ایک جملہ سناؤں آپ کو، ایک دعا کا جملہ سناؤں۔ اللہ اکبر۔ راوی کہتا ہے میں مکے آیا اور میں نے طے کیا کہ میں مکے میں آدھی رات کے وقت حرم میں جاؤں گا جب کوئی بھی نہیں ہوگا، اور میں خانے کعبہ کا غلاف اٹھا کر اندر داخل ہو جاؤں گا اور کعبے سے جو ہے اپنے آپ کو وابستہ کر لوں گا کعبے کی دیوار سے، اور مناجات کروں گا، دعا مانگوں گا۔ اس واقعے سے آپ قریب سے دیکھیں گے اپنے چوتھے امام۔ کہتے ہیں کہ جب میں یہ باتیں کر رہا، کہتے ہیں کہ میں اس ارادے سے آ گیا مکے، دن بھر میں نے آرام کیا کہ پوری رات میں جاگوں، آدھی رات کو میں اٹھا، غسل وضو کیا اور چلا۔ میں حرم میں آیا، سناٹا تھا، کوئی بھی نہیں تھا حرم۔ میں بڑا خوش ہو گیا کہ اب میں جا کے غلاف کعبہ کو اٹھا کے اپنے اوپر ڈال لوں گا اور اندر جا کے کعبے کی دیوار سے وابستہ ہو کر دعا مانگا۔ راوی کہتا ہے کہ میں قریب گیا اور میں نے چاہا کہ غلاف کعبہ کو اٹھاؤں کہ شکاجک میرے کان میں کوئی دعا کی آواز آئے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ دعا، ابھی کہتا ہے کوئی دعا کرنے والا مجھ سے پہلے ہی غلاف کعبہ کے اندر تھا، اور وہ دعا کیا مانگ رہا تھا؟ باب التوحید ہے، صحیفہ سجادیہ ہے، باب التوحید۔ دعا کے فقط 2 جملے سنیے، مجھے کچھ آگے جانا ہے، معذرت خواہوں، دل تو چاہتا ہے کہ پوری دعا پڑھوں، پھر آپ دیکھیں بس 2 جملے، باب التوحید، صحیفہ سجادیہ، سرکار سید الشہاد دعا۔ راوی کہتا ہے کہ وہ دعا کرنے والا میں دیکھ نہیں پایا وہ کون ہے، چونکہ اس کا چہرہ تو دیوار کی طرف تھا اور وہ وابستہ تھا خانے کعبہ کی دیوار سے، اور اوپر غلاف کعبہ تھا۔ تو وہ دعا کیا کر رہا تھا؟ اگر آپ انوالو ہو جائیں جیسے میں انوالو ہوں تو یقین جانیے ابھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کہنے والا، دعا کرنے والا کہہ رہا تھا، الہی اے پالنے والے، ستارے سو گئے ہیں، الہی ساقط النجوم، پالنے والے ستارے ٹمٹما کر بجھ گئے ہیں، اور یہ جتنے لوگ ہیں
سب خواب میں ہیں، آنکھیں بند ہو گئی ہیں، بوجھل ہو گئی ہیں نیند سے، اور سب سو گئے۔ ستارے دھیمے پڑ گئے ہیں، ساری رات دھیمے پڑ گئے، آنکھیں نیند سے بوجھل ہو گئی ہیں، لوگ سو گئے ہیں۔ ایسے عالم میں کہ ستارے دھیمے ہو گئے ہیں، مان پڑ گئے، لوگ سو گئے، تیرا بھکاری تیرے دروازے پر حاضر ہے۔ باب توحید، باب توحید، خدا کے لیے توجہ رکھیے گا حضور عالم، ہمارا چوتھا امام، آپ کا چوتھا امام۔ ایسے وقت میں تیرے در کا بھکاری، باب توحید حوالہ بار بار دے، تیرے در کا بھکاری تیرے دروازے پر حاضر ہے میرے اللہ۔ میں اس لیے تیرے دروازے پر اس لیے اس وقت آیا ہوں کہ تو وہ ہے جو کسی لمحے اپنے بھکاریوں کے لیے اپنا دروازہ بند نہیں کرتا۔ دعا کا درمیان میں سے چھوڑتا ہوں، دعا کا آخری جملہ پڑھتا ہوں، اور میں اس لیے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر کے ان پر دربان کھڑے کر لیے، مگر تو وہ بادشاہ ہے جو اپنے بھکاریوں کے لیے دروازے بند نہیں کرتا۔ اور آخری جملہ تو پالنے والے تو اس سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے اپنی رحمت کے حصار میں لے لے۔ کچھ ذوق دیکھیے گا، ذرا سا سمجھیے گا، یہ ہے میرا چوتھا امام۔ اور ایک بات اور بتاؤں، اسی صحیفہ سجا ایک دعا بتاؤں آپ کو، کوئی مشکل کام ہو، دعا کے راوی ہیں مقاتل بن سلیمان، کمال کر دیا چوتھے امام کی ایک دعا پر راوی کی بحث دیکھیے، یہ راوی کی بحث بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ پتہ نہیں ہے میری گفتگو آپ کے ذوق کے مطابق ہو رہی ہے یا نہیں، سمجھیے گا حضور عالی، خدا کے لیے ممبر بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے، ممبر بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ اب تو ہمارے یہاں قیامت یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے بھائی ذاکر جو ہیں وہ آپ سے داد لینے کے لیے بھی معصوم کی زبان سے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ معصوم کی زبان پر اگر جھوٹ باندھ دیا جائے کہ بات معصوم کی نہیں ہے اور کہتے معصوم نے ایسا کہا ہے، اگر معصوم کے لیے جھوٹ باندھ دیا جائے تو واجب روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جس کا جو جی میں آتا ہے کہتا ہے معصوم نے کہا ہے، ہاتھ کھڑے کرو، پیر کھڑے کرو، یوں کرو، اللہ کے واسطے خدا کے لیے رحم کیجئے۔ یہ آخری ہمارے پاس علم کا راہ ہے اور کچھ بھی یہی روشنی ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تھکے ہوئے تو نہیں بیٹھے ادھر ادھر دوست بیٹھے، موضوع ٹھیک لگ رہا ہے یا نہیں؟ توجہ ہے، سنیے ذرا سا، یہ مشکل ہے، یہ پریشانی ہے، یہ حالات خراب ہیں، وہ ایم پی اے ہے، وہ ایم ایل اے ہے، وہ ہمیں یہ دے دے گا، وہ وزیر ہے، وہ مشیر ہے، جو خود چور ہے وہ آپ کو کیا دینے والے ہیں؟ جن کی اپنی آبرو نہیں رہی ہے تو وہ آپ کو کیا دینے والے ہیں؟ استغفر اللہ، کیا اوقات ہے کرسی کی، کیا حیثیت ہے کرسی کی، مگر جب انسان کو عزت ہی بھول جائے، قبلہ جب عزت ہی نہ رہے، لاکھ کرسیاں ہوں تو کس کام کی ہیں؟ جب عزت ہی چلی گئی، جب آبرو ہی چلی گئی تو پھر لاکھ کرسیوں سے چپکے بیٹھے رہیے، کس کام کی یہ کرسیاں ہیں؟ کسی نے بتایا ہو تو بتایا ہو، غدیر والے اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور فرمانے نہیں، دنیا چاہے جو چاہے کرے، ہمیں کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ایک لمحے کے لیے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا ہے، بس ان سے وابستہ ہو کر دیکھیے۔ مقاتل بن سلیمان ایک دعا کے لیے کہتے ہیں کہ کیسی ہی حاجت ہو، آرزو ہو، تمنا ہو، کوئی بھی ہو، اگر کوئی شخص چوتھے امام کی یہ دعا پڑھ لے 100 مرتبہ ایک نشست، 35 منٹ کا عمل ہے، کتنے کا؟ مصلی پر بیٹھ جائیے، 100 مرتبہ پڑھی۔ اللہ، اگلی بات میں کیا کہوں کہ راوی اس دعا کے بارے میں جو بات کر رہا ہے، جتنا دفتر ہے آپ کے پاس دعاؤں کا، جتنا دفتر ہے جمع کر لیجیے، جتنی دعائیں ہیں آپ کے پاس وہ جمع کر لیجیے، جتنی دعائیں، دعائے نور سے لے کر دعائے یستشیر تک، یستشیر سے لے کر دعائے کمیل تک، دعائے کمیل سے لے کر حدیث کے ساتھ جتنی دعائیں ہیں آپ کے پاس سب جمع کیجئے۔ دعا کے ٹائٹل پر کہیں یہ جملہ نہیں ملے گا جو اس دعا پر چوتھے امام ہے مقاتل نے لکھا ہے۔ مقاتل بن سلیمان راوی ہے جو چوتھے امام سے روایت، وہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟
وہ لکھتا ہے کہ اگر کسی نے اس دعا کو 100 بیمار ہے شفا چاہتا ہے، بے اولاد ہے اولاد چاہتا ہے، رشتے نہیں ہے بچیوں کے، بے گھر ہے گھر چاہتا ہے، رزق نہیں ہے رزق، جو وہ چاہتا ہے طالب علم ہے، وہ کہتا ہے اگر کسی نے اس دعا کو ایک نشست میں 100 مرتبہ پڑھ لیا اور اس کی حاجت قبول نہ ہوئی، پڑھنے والے پر لازم ہے کہ وہ مجھ مقاتل بن سلیمان پر لعنت کرے۔ یہ لکھو، ممبر پر کھڑا ہوں، کیمرہ مجھے ریکارڈ کر رہا ہے، آپ میری ذمہ داریوں سے واقف ہیں۔ اب ذرا اس سے اندازہ لگائیں، راوی کا کانفیڈنس دیکھیں آپ، یعنی راوی کا اعتماد دیکھیں آپ کے چوتھے۔ اگر کہیں تو اس دعا کا ایک جملہ سناؤ، پڑھیے اس کو، کسی بھی عارضی۔ آپ کو چہرے بنا کر بیٹھے، منہ خراب ہے آپ لوگوں کا، منہ تو ٹھیک کر کے بیٹھے ذرا سا، سلوات پڑھیں ذرا سا چہرے پہ۔ دعا سنیے، الہی کیف ادعوکا وانا، چوتھے امام کی زبان، علمان زبان عصمت دیکھیے، چوتھے امام کا لہجہ دیکھیے، الہی کیف ادعوکا وانا، پالنے والے میں تجھ سے کس طرح دعا مانگوں کہ میں ہوں۔ آپ نے بات سمجھ رہے ہیں؟ پالنے والے میں تجھ سے کس طرح دعا مانگوں، جی آپ وانا کہ میں، اگر میں کس طرح دعا مانگوں کہ میں ہوں، وَكَيْفَ أَخْتَوْ رَجَائِي مِنْكَ وَأَنْتَ أَنْتَ، اور تو کس طرح میری دعا کو رد کر دے گا کہ تو ہے۔ اسے پڑھیے، اسے صحیفہ سجادیہ سے نکالیے، اسے مفاتیح الجنان، وہاں جہاں نکالیں گے تو ٹائٹل پہ وہ جملہ مقاتل ابن سلیمان لکھا ہوا جو میں نے پڑھا۔ یہ دعا جہاں بھی آپ پڑھیں گے تو مقاتل ابن سلیمان کا یہ آپ کو ملے گا، یہ جملہ ملے گا جو میں نے پڑھا ہے یہاں پر۔ یہ راہ اختیار کیجیے۔ منافق، دشمنیاں، نفرتیں، کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز کا، کوئی تعلق نہیں ہے نفرتوں کا، منافقتوں کا، کچھ بھی واسطہ نہیں ہے قبلہ۔ ہم لوگوں سے کسی چیز کا کیا واسطہ ہے؟ یہ دل ہے میرا، یہ ظرف ہے، اس میں کائنات کی سب سے پاکیزہ چیز کو رکھتا ہوں، وہ ہے ولایت علی۔ نہ میرا روزہ قبول ہے، جس کے بغیر نہ میری نماز مکمل ہے، دین ہی مکمل نہیں ہے۔ میں اس دل میں سب سے طیب، سب کائنات کی سب سے پاکیزہ ولایت۔ بتائیے، جس گلاس میں پانی ہے اس پانی کو آپ پی بھی سکتے ہیں، وضو بھی کر سکتے ہیں۔ اس گلاس میں جس میں طیب پانی ہو، ایک قطرہ شراب کا ملا دو، پانی کہاں جائے گا؟ پی سکتے ہیں؟ ابھی تو پی رہے تھے، ابھی تو وضو بھی نہیں، اب نجاست مل گئی، اب ختم، یعنی پانی ختم ہو۔ گلاس میں یا شراب رہے گی یا پانی رہے گی، یا نجاست رہے گی یا پاکیزہ۔ جس دل میں علی ہے اس دل میں نہ نفرت ہوگی، نہ جھوٹ ہوگا، نہ دھوکہ ہوگا، نہ فراڈ ہوگا، نہ بے حیائی ہوگی، نہ بے غیرتی ہوگی، نہ بے شرمی ہوگی، نہ بے پردگی ہوگی۔ توجہ ہے، جس دل میں علی کی ولایت ہے اس دل میں کوئی گندگی نہیں آ سکتی۔ پھر ایک چیز کو رکھیے اپنے دل میں، یا گندگی کو یا ولایت علی کو۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ
اپنے دل میں ایک ہی چیز کو رکھ سکتے ہیں، صاحب میں آپ کو دھوکہ بھی دے رہا ہوں، آپ سے جھوٹ بھی بول رہا ہوں، جھوٹی قسمیں بھی کھا رہا ہوں، آپ کے مال پر بھی میری نظر ہے، آپ کی زمین پر بھی میری نظر ہے، اس پہ میں قبضے بھی کر رہا ہوں، میں غریبوں کا مال بھی کھا رہا ہوں، میں قرض لیتا بھی ہوں تو واپس نہیں کرتا ہوں، سمجھے، میں جھوٹ بھی بول رہا ہوں، میں دھوکے بھی دے رہا ہوں، پھر ولایت علی کہاں رہتی ہے؟ 2 دل ہے کسی کے پاس تو وہ مجھے بتا دے کہ ادھر ہے اس پہ ولایت علی رہتی ہے، ادھر ہے اس پہ گندگی رہتی ہے۔ یہ مان لوں گا کہ 2 دل ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ایک میں رہتی ہوگی ولایت علی، ایک میں رہتی ہوگی نجاست، لیکن اگر دل ایک ہے تو پھر علی کی ولایت وہاں نہیں رہ سکتی جہاں حسد کی نجاست ہو، جہاں بغض کی نجاست ہو، وہاں نہیں رہ سکتے۔ یار گھبرائے تو نہیں ہوئے، سفر میرا بڑا فاصلہ ہے، دور ہے، زیارت برآمد کرانی ہے، تب دعا فرمائیے گا، سفر دے ہو، لیکن یہاں بھی پورے سال کے بعد آتا ہوں۔ آئیے دلیل دیکھیے، چوتھے اب لوٹ کر آ گئے، اب کے حالات دیکھیے، بہت اہم حالات۔ اور ایک بات جس کا میں جائزہ لوں کہ یہ پڑھا جاتا ہے کہ حسین بن نمیر جو ہے وہ چوتھے امام کے گھر آیا اور آپ نے اس کے لیے کھانے پکائے، نہ بیٹے بات نہ میرے بات، کھانے پکائے، وہ آپ ایک روایت سنتے ہیں، آج میں ذرا شرح کر دوں تاکہ آپ کے سامنے نکھر کر تاریخ سامنے آ جائے، اور جو اس طرح کی باتیں پڑھتے وہ بھی ان سے درخواست ہے کہ تھوڑا مطالعہ کریں۔ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے باتیں کربلا کہاں کھانے پکے اور کون کھانے پکا رہا ہے، اور یہ کہ بھائی کا قاتل اور باپ کا قاتل آئے تو اس کے لیے گھر میں کھانے پکائے جائیں، کیسی؟ آئیے میں آپ کو وہ واقعہ کیا ہے وہ سناؤں اور سید الساجدین کا کردار سناؤں۔ کیا گھبرائے ہوئے تو نہیں بیٹھے؟ بعد کربلا مدینے میں بغاوت پیدا ہو گئی، اور وہ جو حاکم تھا اس کی طرف سے وہ حضرت عثمان کا پوتا تھا جو اس وقت اس کو معزول کر دیا، مدینے میں قتل حسین کر دیا، اور یہ ہم اس کو برداشت نہیں کرتے۔ اس وقت تک یعنی جب اہل بیت لوٹ کر آئے، مدینے والے یزید کی بیعت میں تھے، یزید کی بیعت، انہوں نے یزید کی بیعت توڑ کہ صاحب یہ قتل حسین کر دیا اس نے۔ اب جو اس میں خاص جو کردار ہے وہ ہے چوتھے امام کی، وہ جو تبلیغ ہو رہی ہے، اب میری بات سمجھ، وہ جو تبلیغ ہو رہی ہے اس میں یزید نے ایک لشکر جو ہے مسلم بن عقبہ جو قتل و غارت قریب بربریت میں بھیڑیے کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا تھا، اس کو مقرر کر کے ایک لشکر دے کر مدینے کی چڑھائی کے لیے بھیج دیا۔ ذہن میں رہے کہ یہ مدینہ جو ہے یہ اصحاب پیغمبر کا شہر ہے، یہ خود تاجدار انبیاء کا شہر ہے، ذرا ذہن میں رہے، یہاں جو رہتے ہیں یا صحابی ہیں یا صحابیوں کی اولاد ہے، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، بھائی اس میں دو رائے تو نہیں ہے۔ مدینے میں جو رہے گا ذرا سا ایسا میرے ساتھ بہیو کرے لیکن بات آپ کی سمجھ میں آئے، یا تو صحابی رہے گا، اس نے حملہ کر دیا، مدینے والے مدینے سے نکل کر حرہ نامی مقام پر جمع ہو گئے، وہاں دونوں کے درمیان لڑائی، یہ کم بھی تھے، کمزور بھی، یزید کا لشکر جو ہے مسلم بن عقبہ کی غالب آ گیا، قتل کیا، 700 حافظان قرآن صحابی رسول کو قتل کیا، کس نے؟ یزید نے۔ پھر سنیے، 700 صحابیوں کو قتل کیا۔ اب کچھ باتیں ایسی ہیں جو میرے لیے پڑھنا مشکل ہوں گی کیونکہ میری آواز ماں بہنوں تک بیٹیوں تک جا رہی ہے، اشارے کو سمجھیے گا۔ ہر گھر کو مباح قرار دے دیا لشکر یزید کے لیے، مدینے کے، مباح کا مطلب ہوتا ہے الاؤ، جس میں چاہے لشکر یزید داخل ہو جائے۔ ہزاروں، جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء، ہزاروں مدینے کی رہنے والی کنواری لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی گئی۔ جب لشکر یزید لوٹ کر گیا تو 9 مہینے کے بعد انہوں نے ہزاروں بچوں کو پیدا کیا جو لشکر یزید کے ظلم کا نتیجہ، گلیاں خون سے رنگین کر دی گئی، مسجد نبوی میں جہاں داخل ہوتے ہی انسان پر حکم ہے 2 رکعت نماز تحریم احترام مسجد نبوی پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، قدم رکھتے ہی احترام کی اتنی محترم مسجد میں یزید کے لشکر نے گھوڑے بندوائے، مہینوں گندگی رہی، سارے آثار بزرگوں کے سب آثار توڑ دیے گئے، مٹا دیے گئے، کتب خانے جا سب کچھ کر دیا گیا، کہ چن کر صحابہ کو قتل کیا گیا۔ حسین کے قتل کو بھی اگر چھوڑ دیا جائے تو خاص کر کے جو صحابہ سے محبت کے دعوے دار ہیں اس بات پر تو یزید کے لیے لعنت کر دیا کرے۔
حوالہ دے رہا ہوں، تاریخ پڑھیے، میں تو آپ کے سامنے صبح یہاں اردو بازار سے جو سیالکوٹ کا ہے خرید لیجئے، اردو زبان میں ترجمہ موجود ہے، حافظ علامہ جلال الدین سیوطی۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، جو مدینے والوں نے علم بغاوت کا بلند کیا، اس میں پتہ ہے کیا نعرہ لکھا ہوا تھا؟ اس میں لکھا تھا یزید کی بیعت کو اس لیے توڑ رہے ہیں کہ محرمات کو حلال کیا اور یزید بہن اور بیٹی کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دے رہا۔ یہ مدینے والوں نے کہا تھا، غور نہیں فرمایا آپ نے؟ اس لیے ہم یزید کی بیعت کو توڑتے ہیں۔ ایسے عالم میں مدینے پر حملہ تھا، اور سوچ لیجئے کیا قیامت گزر رہی تھی مدینے پر۔ چوتھے امام نے کیا کیا کہ اپنے خاندان کی بیویوں کو لیا اور مدینے سے باہر ایک جاگیر تھی، ایک جگہ تھی چھوٹی سی جو حضرت علی علیہ السلام نے خریدی تھی، اس کا نام ہے یمبو، یمبو ایک باغ تھا۔ وہ کیا تھا وہ بھی سن لیجئے۔ 11 ہجری میں جب رسالت مآب کا انتقال ہوا تو حکومت جو قائم ہوئی اس میں یہ تھا کہ جو خاندان نبوی ہے اس کے تمام تر سورسز جو تھے ان کو ختم کر دیا، جو ذرائع کھانے پینے کے تھے، میری بات سمجھ میں، تاکہ بھوک سے ہی اہل بیت جو ہیں وہ ختم ہو جائیں اور علی اور پورا خاندان بنی ہاشم روٹی کے ہی چکر میں پڑا رہے اور ان کو اور چیز سمجھ میں نہ آئے۔ اب اس پورے خاندان کی ذمہ داری رسول کے بعد مولا علی پر تھی۔ خاندان رسول کی بات کر رہا ہوں، خاندان بنی ہاشم کی بات۔ اب حضرت علی کیسے نکلتے؟ حضرت علی نے کیا کیا کہ شہر سے باہر ریگستان میں چلتے جھلستے صحرا میں ایک زمین خرید لی۔ اس زمین کو خرید کے اس میں زراعت شروع کی، لیکن جب زراعت کے لیے پانی ضروری ہوتا، پانی تو تھا ہی نہیں۔ جب اس پہ بیلچے مارے گا تو پتھر نکل آئے، پتھروں پہ بیلچے مارے تو چنگاریاں نہیں۔ غلاموں نے کہا مولا یہ تو حضرت علی نے وہ گیتی لی اپنے ہاتھ میں اور گیتی لے کے خود اپنے ظاہری بات ہے ید اللہ سے جب ضرب لگے آپ سلامت رہیں زندگی کیا رخ اختیار کیا ہے۔ وہ پتھر کا سینہ چاک ہو گیا اور اس میں سے پانی جو ہے وہ نکلا۔ اچھا وہ پانی اس شکل میں نکلا جیسے آپ نے اونٹ کی گردن دیکھی ہے، اونٹ نے اس طرح اونٹ کی گردن کی طرح یہ پانی اس طرح برآمد ہوا۔ اسی سے وجہ تسمیہ اس کے نام کی یوں۔ پھر ساتھ آپ نے چشمے کھولے پانی میں، اس لیے کہتے ہیں یمبو، نکلنے کی جگہ، پانی نکلنے کی جگہ یمبو۔ اب کیا کیا امیر المومنین؟ اپنے پیرہن سے جیب سے تخم نکالتے تھے، بیج، اور بیج نکال کے اپنے ہاتھ سے وہ بیج لگاتے جاتے کھجور کے طرح۔ آج سعودی عربیہ میں پوری دنیا میں جو اربوں ڈالر کا سب سے قیمتی کھجور کا بزنس ہے، انہی کھجوروں کی اولاد ہے جو علی نے اپنے ہاتھ سے لگا۔ میرے مولا نے بچوں کو اس باتوں کا علم نہیں ہے۔ پھر ایک جی آپ سب پھر ایک نہیں، ابھی 2 نہیں 3 سال نہیں 25 سال علی نے اسی یمبو میں بیٹھ کر پورے خاندان رسول کی پرورش کی، کسی کے آگے ہاتھ نہیں دیا۔ اللہ، اسی لیے تو مولا فرماتے کہ یہ زراعت میں برکت ہے۔ یہ خود پوری 25 سال گزارے علی، کوئی معمولی 25 سال یہاں بیٹھے رہے، تینوں یہاں بیٹھ کر، اور دیکھا نہیں کسی کو، کیا قرآن جمع کیا اور جناب علیہ وہاں زراعت کی، اور 25 سال بیٹھ کر خاندان نبوت کی جو ضروریات تھی غذا کی وہ یہاں سے ہوئی۔ اب سمجھے یمبو جب حملہ ہوا وادی کربلا، مسلم بن عقبہ یزید کا سالار آیا، چوتھے امام نے وہاں سے خاندان نبوی کو لیا اور سیدھے اپنے دادا کے گھر یمبو چلے گئے۔ ادھر سے یا لشکر عمر ابو النصر عیسائی مورخ ہے، وہ لکھتا ہے کہ جیسے ہی لشکر نے حملہ کیا تو مدینے کی لڑکیاں اپنی آبرو بچانے کے لیے سفید چادریں اوڑھ کے مدینہ چھوڑ کے سیدھے چوتھے امام کے گھر کی طرف دوڑ، اور گھر میں اور
میرے سنی شیعہ دوست بیٹھے، میں 10 بستہ عرض کروں گا، سن لیجئے کون کون. اس میں مروان کے گھر کی لڑکیاں بھی ہیں جو ازلی دشمن ہیں، اور برادران اہل سنت والجماعت بیٹھے ہیں. یہ کیمرہ مجھے ریکارڈ کر رہا ہے، سننے والے میری ذمہ داری سے واقف ہیں. یہ اردو بازار آپ کے پاس ہے، تاریخ پڑھیے. اس میں حضرت عثمان جو تیسرے خلیفہ ہیں، ان کی بیٹی عائشہ بھی موجود ہے، جو آبرو بچانے کے لیے حسین کے بیٹے سجاد کے گھر میں گئی. میں نے کچھ پڑھا ہے حضور عالم، اور کی بیٹی جن کا نام عائشہ تھا. بیٹا سمجھے؟ کوئی قدردان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی وہاں، وہ بھی مروان اصلی دشمن، بلکہ قاتل اس خاندان کا، قاتل اس، وہ بھی. اور جیسے اس نے تو عجیب عکاسی کی عمر نصر، وہ کہتا ہے ایسے لگ رہا تھا سفید چادریں اوڑی ہوئی لڑکیاں مدینے کی اپنی آبرو بچانے کے لیے، اور پیچھے مسلم بن عقبہ یزید کا لشکر آ رہا تھا، انہوں نے وہ لباس پہن، وہ عجیب تشبیہ دیتا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کبوتروں پر عقاب نے حملہ کیا، اور سفید چادریں کبوتر اور وہ جنگی لباس عقاب نے حملہ کیا، اور وہ دوڑتے دوڑتے توجہ، مسلم بن عقبہ کا لشکر لڑکیوں کا تعاقب کرتے ہوئے چوتھے امام کے دروازے پر جمبو پہنچے. توجہ چاہیے، لڑکیاں سب اندر کو. اتنے میں عجب منظر چشم فلک نے دیکھا کہ سرخ رنگ کی قبا پہنے ہوئے، سبز رنگ کی دستار باندھے ہوئے، ذوالفقار کے قبضے پر ہاتھ رکھے ہوئے میرا چوتھا امام سجاد اس طرح اس مسحرہ سے باہر آیا کہ چہرے پر جلال تھا اور آنکھوں میں وہی سرخی جو خیبر فتح کرتے وقت علی کے چہرے خیبر فتح کرتے میری جان آپ سلامت رہیں. روزہ حسین کی سواری نصیب. امام سے دعا مانگتا ہوں روزہ حسین، اللہ کرے بانیان کی آرزو پوری ہو، اور وہ جن کے لیے دعائیں مرحومین یاور ان کی والدہ جنتوں میں امام حسین کی جگہ پائے، میری دعا ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ چوتھے امام، جیسے لڑکے اندر داخل ہو گئے، لشکر قریب پہنچا دروازے پر، تو چوتھے امام باہر آئے، قبضہ تلوار پر ہاتھ، بالکل چہرے پر وہی جلال تھا جو 7 ہجری میں خیبر فتح کرتے وقت علی کے چہرے پر. بیٹا بس کرو، کیمرے کو ایک ہی جگہ ڈسٹرب ہوتا، بس ایک ہی جگہ پہ رکھا، جہاں رکھنا ہے وہاں رکھ دے بیٹا، اور بیٹھ جا میرا بیٹا، بس ایک جگہ پہ رکھ. وہی جلال تھا کہ جو خیبر فتح کرتے وقت علی کے چہرے پر تھا. جیسے یزید کے سالار مسلم تھوڑا قاتل تھا، قتل کیے بغیر اور خون کی بو سونگے بغیر کھانا نہیں کھاتا تھا، اتنا چل رہا. جیسے ہی اس نے چوتھے امام کے تیور دیکھے، اپنے لشکر سے کہا فوراً بھاگو کہیں دوسری کربلا نہ ہو جائے. اللہ اکبر. جملے دیکھے، دوڑو واپس جاؤ. سنی شیعہ دوست، مساجد کے عزت مآب پیش نماز حضرات، میرے محترم جہاں جہاں بیٹھے، تاریخ نے لکھا اور عمر ابو النصر نے لکھا مدینے میں ہزاروں لڑکیوں کا ریپ ہوا، بے آبرو کی گئی. وہ کہتے ہیں مدینے میں فقط انہی لڑکیوں کی عزت بچ گئی جو امام زین العابدین کے گھر پہنچ گئی. ہم بھی یہی کہتے ہیں دنیا والوں، اگر آج بھی عزت بچانی ہے ان کا دروازہ کھلا ہوا، ان کا دروازہ کھلا ہوا. یہ ان کا دروازہ ہے جسے آپ مجلس کہتے ہیں، جسے آپ ذکر کہتے ہیں، کہ ان کا دروازہ ہے، آج بھی کھلا ہوا ہے. اگر عزتیں بچانی ہے تو آج بھی اس دروازے پر ہے. اس کے بعد وہاں سے لشکر نکلا اور سیدھا راہ میں جب چلا تو مسلم بن عقبہ پر اللہ کا عذاب. یہ میں آپ کا وقت تو نہیں لے رہا، گھبرائے تو نہیں ہے، بس تقریر تمام. وہ ظاہری بات ہے، تاریخ نے لکھا کہ مر گیا، عذاب الہی میں مرا، صحابہ کو مارا، بچیوں کو برباد کیا، مر گیا. جیسے مرا یزید کے حکم سے مسلم بن عقبہ کی جگہ پر سالار بن گیا حسین بن نمیر. آج واقعہ آپ کو پوری طرح یاد ہے. حسین بن نمیر نے کمان سنبھالی، سیدھا کعبے پر حملہ کر دیا. پہلے قتل حسین، پھر مدینے پر حملہ، پھر خانے کعبہ پر.
ترتیب دیکھیے آپ. پھر اس نے خانہ کعبہ پر جا کے پتھراؤ گیا. اب مسلم بن عقبہ واصل جہنم ہو گئے. اب حسین بن نمیر اسی لشکر کا کمانڈر جنہوں نے مدینہ برباد کیا. صرف پتھراؤ نہیں کیا بلکہ آپ سلامت رہیں اللہ مان استغفار خانہ کعبہ کو آگ بھی لگا دی. عبداللہ بن زبیر کو قتل کی تمام تر کوششیں اور سازشیں بھی کی گئی. اس سے پہلے کہ وہ اس بات پہ کامیاب ہوتا کہ یکا یک یزید کے قتل کی واصل جہنم ہونے کی خبر آ گئی. جیسے یزید کے کہ وہ تو مر گیا. اب کیا کرے؟ اس نے فوراً مکے سے نکلا جان بچا چکا. ابن زبیر موجود تھا. اس نے وہاں سے فوراً نکلا اور مدینے کی راہ لگا. اب مدینے اس کا لشکر بھی ساتھ. آپ کو پتا مدینہ تو برباد ہو چکا تھا. کوئی گھر ہی نہیں بچا تھا. اب میں کس طرح پڑھوں؟ آپ اس کو ایک ایک گھر میں یزید کا اس کے سپاہی کیا کیا بربادی کرتے رہے. آپ آنکھوں کو سوچیں. مدینہ مسجد نبی میں مہینوں گندگی نہیں ہٹائی جا سکی. وہ حال ہو گیا تھا. مدینہ چل چکا. تو قبلہ خزا کہاں سے آتی ہے؟ کھانا کہاں سے آتا ہے؟ کھانے کا انتظام اور عزت بچانے کا انتظام اگر کوئی کرے گا یا علی ہے یا اولاد علی ہے. کچھ پڑھ رہا ہوں جہاں جہاں بیٹھے. یہ شیعہ گفتگو نہیں ہے, یہ سنی گفتگو نہیں ہے, فقط تاریخ اسلام ہے. آپ خود طے کیجئے حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے. کلمہ آپ سب نے نبی کا پڑھا. حق تو نہیں گئے زیادہ. عزتوں میں جناب عزتوں میں خوش رہے سلامتی ہوں. اب وہ خزا تو تھی نہیں. اب اس کا لشکر بھی تھا. اب جو اس کا مسلم بن عقبہ کی جگہ پر آ مکے سے فوراً دوڑا. ادھر مدینے کے بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے میرے چوتھے امام جو ہے وہ مختلف دیہاتوں سے جو دور دور سے غلہ گندم وغیرہ اونٹوں پر بار کر کے مدینے لا رہے تھے. رات ہو گئی تھی, رستے میں قیام تھا, خیمے لگے ہوئے تھے. یہ جو وہاں سے آیا پورا لشکر کو غذا چاہیے. اس نے دیکھا کہ غلے کے اونٹ بیٹھے ہوئے ہیں, کیمپ لگے ہوئے ہیں, خیمے لگے ہوئے ہیں. آگ جلا. یہ اندر آیا اور اس نے آ کر کہا کہ بھئی کون ہے جو امیر ہے قافلے کا؟ کیا کام ہے؟ کہا میں غلہ خریدنا چاہتا تھا. حسین بن نبی. تو وہ کہاں کا امیر ہمارے اندر آئے تو مسلح پر بیٹھے. تو پیچھے آ کر اس نے کہا کہ میں مسافر ہوں, کچھ لوگ بھی میرے ساتھ ہیں. یہ تو نہیں کہا نا کہ میں مکے کو گرا کے آ رہا ہوں یا کعبے پر. تو نا ہمیں غلہ چاہیے, تو یہ غلہ آپ ہمیں بیچ دیجئے, پیسے لے لیجئے جتنے چاہیں. چوتھے امام نے منہ پھیرے بغیر کہا غریبوں کے لیے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے غریبوں کو کھلانے کے لایا ہوں. تجھے ضرورت ہے تو لے جا, پیسے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. وہ لہجہ سمجھ گیا کہ یہ لہجہ عام, دیکھیں معصوم کے لہجے میں اور عام انسان کے لہجے میں زمین آسمان کا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا کوئی پیسے نہیں لیں گے؟ آپ نے کہا کہ نہیں کوئی پیسے نہیں. وہ چلا تو آپ مسلح سے اٹھے اور غلاموں سے کہا کہ جتنا غلہ اسے چاہیے سب کچھ اسے دے دو. اب اس نے چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھ کے کہنے لگا, اب میں آپ کو وہ واقعہ منو ان اتنا ہی ہے جتنا میں پڑھ دوں, بس نہ اس سے آگے نہ اس سے پیچھے. میں مطالعہ نہیں, تاریخ کا حاصل مطالعہ پیش کر جو میں پڑھوں بس یہی تاریخ یاد رکھیے گا انشاءاللہ. اس سے بات جو بولا جائے جھوٹ ہے. کہنے لگا کہ آپ نے کہا جو کہتا ہے اسے دے دو. آپ وہ چہرہ آپ نے اس طرف تو دیکھا, اس نے چہرہ پہچانا اور آپ پلٹ کے کہنے لگے جا میں نے کہہ دیا جو جو تجھے چاہیے وہ کام نہیں تھا. کانپنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ سید سجاد ہیں نا؟ کہا کہ ہاں میں سجاد. تو جلدی سے خیمے سے باہر آیا اور کہنے لگا خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے مجھے پہچانا نہیں. آواز آئی میں نے تجھے کیوں نہیں پہچانا؟ تو میرے خاندان کا قاتل ہے, تو میرے بھیا کا قاتل ہے, تو میرے بابا کا. اب تو آنکھیں پھٹ گئی. کہنے لگا آپ نے مجھے پہچان لیا.
بہت اہم نتیجہ دوں گا اور تقریر کو تمام کروں گا. دلوں پر نقش ہو جائے گا وہ حیرت انگیز بحث چھیڑوں گا بھی، باوجود اس کے کہ اب وقت نہیں ہے میرے پاس، لیکن کامل کروں گا اس بات کو. سنیے، آپ نے مجھے نہ پہچانا؟ کہا نہیں میں نے پہچان لیا. کہا آپ نے مجھے پہچان لیا تو بجائے مارنے کے مجھے غذا فراہم کر رہے ہیں، وہ بھی غلہ دے رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں. سادہ جواب دیا، قیامت تک کے لیے اخلاقیات پہ کنٹرول ہو جائے، اخلاقیات جو ہے ان کی سمت معین ہو جائے، ایسا جواب دیا میرے چوتھے امام. مختصر سا جواب سنیے. آپ نے مجھے غلہ دے دیا، پہچاننے کے باوجود ایک ہی جملہ کہا، کل ہم تیرے مہمان تھے، جو تیرا ظرف تھا. سنیے گا حضور، کیا کریکٹر ہے خدا کی قسم. سجدہ ریز ہو جائے انسانیت کی شرافت سجدہ ریز ہو جائے. بس جواب تو دیکھیں، کل ہم تیرے مہمان تھکے تو نہیں بیٹھے، جو تیرا ظرف جو تیرا ظرف تو نے کیا، آج تو ہمارا مہمان ہے. میرا خدا کے بڑے گھر میں ہے، یہ گھر کا واقعہ نہیں جنگل کا واقعہ ہے. توجہ رکھیے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو ایک خبر سناؤں. اب وہ کیا یزید مر گیا. کہا ملک الموت جب ادھر سے چلتا ہے ہمیں پہلے ہی پتا ہوتا. اگر آپ کہیں، اب کیا کہہ رہا ہے، اگر آپ کہیں تو میرے ساتھ شام چلیں، اب میں آپ کو تخت حکومت پر بٹھا دوں گا. فرمایا ہم نے طے کر لیا ہے کہ ظاہری خلافت و حکومت سے ہمارا کوئی سروکار نہیں. چلا گیا. اب یہاں پر ایک بحث کا جملہ سنیے، مجھے اجازت دے دیجیے. یہ ہونا چاہیے تھا، آپ سب کے دل میں موجود ہے، میرے دل میں بھی ہے کہ اسے قتل کر دینا چاہیے تھا. اگر آپ کو ملتا آپ قتل نہیں چھوڑتے. سیدھی سی بات، حسین بن نظام آپ بولتے، طے شدہ بات ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے. مجھے ملتا میں نہیں چھوڑتا. ایسا ہی آپ کے دل میں آپ نہیں سوچ رہے. دیکھیں جب آپ کے دل میں اس کے لیے اتنی نفرت ہے، میرے دل میں اتنی، سب یہی سوچ رہے ہیں نا کہ اگر ہمیں ملتا تو ہم مار دیتے. تو سجاد کے دل میں اس کے لیے نفرت نہیں، تو سجاد نے قتل کیوں نہیں؟ قبلہ ریزن سنیے اور میرے بچوں کے لیے دعا کر دیجیے گا. وہ ریزن سنیے. جب ہم اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہمیں مل جاتا تو مارے بغیر نہ رہتے، چاہے اپنے جان سے جاتے. بالکل طے شدہ بات ہے. آپ صحیح سوچ رہے ہیں، میں بھی صحیح سوچ رہا ہوں. کہ علی اکبر کا قاتل، حسین کا قاتل، سب کے قتل میں شریک تھا. تم مل جاتا تو ہمیں، تو سجاد نے کیوں چھوڑ دی؟ آئیے اس کا ریزن کہ سجاد نے کیوں چھوڑا. بہت اہم. اب پہلے بتائیں اگر تھک گئے تو نہیں پڑھتا، پھر آئندہ سال پڑھوں گا. لیکن بہت قیمتی بات ہے. اسی طرح محسوس کیجئے گا کہ مجھے یہ احساس نہ ہو کہ میں نے کسی بے قدرے کے یہ نگینے دے دیے. اتنا احساس ہے. جہاں جہاں بہت عظیم الشان اجتماع ہے، اللہ آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے. میں آپ سب کو امام ضامن کے سپرد کر رہا ہوں. جہاں جہاں کھڑے ماشاءاللہ، جہاں جہاں میری آواز ہے، سنیے اس کا ریزن کہ چوتھے امام نے کہا. آپ یہ سوچ رہے کہ مجھے ملتا تو میں مار دیتا. ٹھیک سوچ رہے ہیں، میرا بھی ہے. اس لیے چوتھے امام نے قتل نہیں کیا. یاد رکھیے معصوم کی ہر حرکت اس کی مشیت کی پابند ہوتی ہے. یہ فرق ہے ہم میں اور آپ میں. یقین جانیے، یعنی ہم جہاں چاہے جا سکتے ہیں، جہاں چاہے رخ بدل سکتے ہیں. معصوم نہیں. معصوم اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک وہ چاہے. اس وقت وہ موت کو قبول، یعنی اس کا مرنا، جینا، کھانا پینا، سانس لینا، بولنا، حرکت اس کے تابع ہے. اب سمجھے، اس کے تابع ہوتا ہے. ایک تو یہ بات سمجھیے. دوسری بات یہ ہے، اس کے دو پہلو، ایک ہے سیاسی، ایک ہے مذہبی. سیاسی پہلو یہ کہ اگر اس وقت اس کو قتل کر دیتے، اگلا لشکر آ کر اہل بیت کے لیے نقصان دہ ہو جاتا. چوتھے امام کو اس وقت تک جینا ہے اور اہل بیت کی حفاظت کرنی ہے جب تک کہ اس کا امر نہ آ جائے. مشکل حالات ہیں، مشکل حالات ہیں. اس وقت تک امر نہ آ جائے اہل بیت کے لیے کوئی نہیں ہے، ان کو حفاظت کرنی ہے. اس وقت تک جینا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے چوتھے امام اگر اس کو قتل کر کے خود بھی مر جاتے تو کیا ہوتا؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے. وہ اس کے خلاف نہیں جاتے. ان کے جذبات ان کے نہیں، اللہ کی حکمت کے تابع ہوتے ہیں. یہ میرے اور آپ کے جذبات ہیں کہ مولا علی کا واقعہ نہیں کہ دیر کر کے دشمن کے اوپر بیٹھ گئے تھے. سنی شیعہ نے لکھا، انگریزوں نے لکھا، اس نے بے ادبی کی، لو آب دہن کے ساتھ چھوڑ دی، اتر گئے. کہا کیوں نہیں مارا؟ کہا پہلے اللہ کی رضا کے لیے مار رہا تھا، اب میرا ارادہ شامل ہو گیا، میں اپنے ارادے میں نہیں مارا. دوسری وجہ سنیں چوتھے امام نے قتل کیوں نہیں.
اس لیے قتل نہیں کیا کہ ذوالفقار کو حسین نے نیام میں رکھا 10 محرم، اور اللہ کا حکم آ گیا کہ اب یہ جو ذوالفقار ہے یہ اس وقت نکلے گی جب حسین کا بیٹا امام مہدی آ جائے گا۔ اللہ نے قانون بنایا ہے کہ امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ سجاد نہیں، امام زمانہ لے گا۔ سجاد نہیں بدلہ لے گا۔ حسین کے قاتل حسین بن نمیر شمر سے جو بدلہ لیا جائے گا وہ سید الساجدین کا نہیں کام ہے، اس نے مقرر کیا ہے، وہ حسین کا بیٹا امام مہدی بدلہ لے گا۔ یہ ذوالفقار تک امام حسین کے ہاتھ سے نیام میں جانے کے بعد اب کسی کا خون نہیں بہائے گی، نیام سے باہر نہیں آئے گی، اسے نیام سے باہر فقط وہ لے کر آئے گا جو پردہ غیب میں حسین کا بیٹا، اس کی مشیت ہے۔ جناب مختار پر میرے سلام ہو، انہوں نے حسین کے قاتلوں سے انتقام لیا، خدا ان پر رحمت نازل کرے۔ میں ان کے روزے کا زوار بھی ہوں، میرے بچے بھی ان کے روزے کے زوار اپنی جگہ، مگر حسین کے قتل کا بدلہ کامل نہیں ہوا۔ حسین کے روزے پر آج بھی سرخ رنگ کا علم لگا، سرخ، پتہ ہے کیوں؟ محرم میں کالا کرتے ہیں، ویسے کالا ہو جاتا ہے سرخ۔ سرخ عرب کا قاعدہ ہے کہ جس مقتول کے قتل کا انتقام نہ لیا گیا اس کی قبر پہ سرخ علم ہوتا۔ اللہ کرے مہدی آ جائے اور قتل کا انتقام، بس گفتگو ہو گئی۔ وہ جو 72 کا آزادار ہے، اب مجھے چونکہ علم بھی برآمد کرنا ہے، تاریخ بھی پڑھنی ہے، مصائب بھی پڑھنے ہیں، سجاد پر گفتگو بھی کرنی ہے۔ آزادارو شام غریباں کے قیامت خیز ہولناک حالات سے گزرا ہے۔ موبائل بند کرے گا۔ 11 محرم 72 کا اکیلا آزادار، 95 ہجری میں چوتھے امام شہید ہوئے، ولید بن عبد الملک ملعون نے زہر دی۔ 34 سال 11 مہینے 20 دن حسین کا ماتم کرتا رہا ہے سجاد۔ پتہ ہے آج مجلس سے بہت آسان ہے، سجاد تو بہانے ڈھونڈتے تھے، بہانے، بازار نہیں جاتے، کبھی بازار سے گزرے تو جو قصاب تھے نا ان کا طریقہ تھا کہ جب سجاد کے پتہ چل جائے کہ سید الساجد تو جو گوشت لٹکا ہوتا تھا نا، گوشت بنتا دمبے کا جانور، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے تھے یا دکان بند کر دیتے۔ برداشت نہیں کرتے۔ ایک دفعہ ایک قصاب نے ایک دمبے کو گرایا، اسے ذبح کرنے لگا، پیچھے سے کسی نے ہاتھ پکڑ لیا، پلٹ کر دیکھا سید سجاد چھری پھینک کے کانپنے لگا، کہا فرزند رسول معاف کر دیجیے، آئندہ ذبح نہیں کروں۔ تو چھری اٹھا کے اس کو دی، کہا نہیں میرے جد نے تم پہ حلال کیا، میں کون ہوتا ہوں؟ انہوں نے کہا آپ نے میرا ہاتھ روکا، کہا میں تو پوچھنا چاہتا تھا اس سے پانی پلا۔ دیکھیں مسائل میں بھی تاریخ پڑھی، انہوں نے کہا فرزند رسول ہمارا طریقہ ہے جب تک آب و دانہ سے سیر نہ ہو جائے ذبح نہیں، بس وہیں پہ مجلس شروع، امامہ اتارا پھینک دی، زمین سے خاک اٹھائی سر میں ڈالی، کربلا کی طرف منہ کر کے کہا بابا مسلمان تو جانور بھی پیاسا ذبح نہیں، ہائے میرا پیاسا بابا، ہائے میرا مظلوم بابا۔ یہ طریقہ 11 محرم اس طرح آیا باپ کی لاش پر، اللہ اکبر۔ کبھی کوئی بیٹا نہ آیا ہوگا تاریخ، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، موت کے آثار ظاہر ہوئے۔ پھوپھی نے دیکھ کے کہا ماں مر جائے، کیا ہوا بیٹا؟ سنبھال اپنے آپ کو سجاد، یہ چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، موت کے آثار۔ تو پھوپھی کو دیکھ کے کہا پھوپھی اماں وہ بیٹا مر نہ جائے جس کے باپ کی لاش پتھروں میں ڈھکی۔ عزادارو ماتمدارو ماتم شروع کیا سجاد۔ کیسے ماتم کیا ہوگا؟ آپ ماتمی تو بیٹھے، میں کہہ رہا ہوں ماتم کیا تو آپ تو سارے ماتمی تو ہیں ماشاءاللہ، ایسے ہی تو ماتم کرتے ہیں ہم لوگ، یہی ہمارے ماتم کا طریقہ ہے، ایسے ہی میرے ماتمی تو میں کہہ رہا ہوں سجاد نے ماتم کیا، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، بس اتنا کہوں ہتھکڑیاں تھی سجاد کے ہاتھوں کی اور پیشانی تھی سجاد۔
मातम होता रहा, पेशानी फटती रही, खून बहता रहा। करबला की जमीन में जलजला आया। उमर बिन साद ने कहा, शिमर अली के बेटे का, हुसैन के बेटे का मातम रोक, कयामत के आसार है। जंजीरें खींचने लगे। ये कह के उठ गया बाप की लाश से, बाबा जा रहा हूं, वादा करता हूं कयामत तक तेरा मातम बंद नहीं। मुझे अलम भी बराबर कराना, इसी जगह पे रहना है। जज़ाकल्लाह। सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूं कि बच्चों तक बातें पहुंचे, हकीकत पहुंचे। ये सवाल होता है बादे करबला क्या, क्या बादे करबला। कोशिश कर रहा हूं एक मजलिस को इकट्ठा करके जाऊंगा। लो अज़ादारो काफिला सूए कूफा चला गया, जंगल में रह गई लाशें, वो लाशें जिनके सर कलम करके नेजों पे चढ़ा गए। मौज़ेज़ीन सियालकोट बता पाएंगे मुझे, जिस जगह जंगल में लाशें पड़े हों वहां क्या होता है? बता पाएंगे? दो बात, या तो वहां से बदबू आती है, बदबू जो ठहर नहीं सकती, जहां लाश पड़ी बदबू है, या फिर जंगल के जानवर आते हैं लाशों को नुकसान पहुंचा। ऐसा ही है बिल्कुल। जंगल में लाशें पड़े हैं करबला में, लेकिन क्या बदबू आ रही? नहीं, खुदा की कसम, हर लाश के जख्म से ऐसी खुशबू फूट रही थी, पूरा जंगल मुअत्तर हुआ, ऐसी खुशबू आ रही थी लाशों में से, पूरा जंगल मुअत्तर। और जानवर जी आए करबला में, जानवर लाशों को नुकसान पहुंचाने नहीं, जंगल के जानवर आए, लाशों को घेर लिया। जानवर अपना सर जमीन पे पटकते जाते थे, जबानी बेजबानी से कहते जाते थे, हाय मदीना उजड़ गया, हाय मदीना, कब्र नबी का चिराग बुझ गया। बनी असद उठे, औरतों ने मर्दों से कहा, अलम, अलम तो सामने आ गया, इधर से आएगा। अच्छा, अभी 2 मिनट पढ़ लूं, जरा सा 2 मिनट आपके शौक। बनी असद की औरतें उठी, याद है ना ये बनी असद, ये वो कबीला जिससे जमीन खरीद के हुसैन ने इनको दी, ठीक है। और ये कहा था कि बनी असद, ये जमीन तुम्हारे पास चंद शराइत पर, एक काम करना कि 11 मुहर्रम को आना, मेरी लाश को दफन कर देना। जब जाने लगा बनी असद, तुम जाओ अपनी औरतों को मेरे पास भेज देना। औरतें आई, कहा ऐसा हो कि मर्द तुम्हारी जान के खौफ से ना आए तो तुम आ जाना और मेरी लाश को दफन कर देना। जब औरतें जाने का, जाओ छोटे छोटे बच्चे अपने भेज दो। बनी असद के छोटे छोटे बच्चों ने हुसैन इब्ने अली को आगे घेर लिया। याद है, हुसैन ने कहा था, बच्चों मुमकिन है जान के खौफ से तुम्हारे माँ बाप ना आए, तुम तो बच्चे हो ना, खेलते खेलते मैदान में आना, झोलियों में मिट्टी भर के सैयदा के ला, तेरी गुर्बत में कुर्बान, तेरी बेकसी में सदके, झोलियों में मिट्टी भर के मेरी लाश पे डाल, मेरी लाश पे। ये 2 मुहर्रम का वादा है, ये 2 मुहर्रम का वादा, बनी असद की वो वादा। अब 11 मुहर्रम, बनी असद की औरतें उठी, मर्दों से कहा चलो वादा पूरा करें, लाश को दफन करें करीब ज़हरा। मर्दों ने कहा जान का खौफ। औरतों ने चादरें उतारी और मर्दों से कहा लो ये लो चादरें ओढ़ कर बैठो, जान बचाओ, हमें दो बेल्टे, हमें दो ये फावड़े, ये जाओ हम जाके अपना वादा पूरा करें, तुम जानो कयामत में रसूल अल्लाह जाने। औरतें कुछ दूर चली, मर्दों की गैरत बेदार, दौड़कर पीछे आई, कारों को चलते हैं, उनसे वो सामान खुदाई का लिया, मर्दों ने कांधों पर डाला, कांधों पर रख के बच्चे, औरतें और मर्द दौड़ते दौड़ते बनी असद वाले करबला। अल्लाह आपको ले जाए करबला, अल्लाह आपको ले जाए, दिल से कहें इलाही, दिल से कहें अल्लाह। ये मंजर होता है, ये देखने आज भी वो 61 हिजरी, ये 1429 हिजरी, आज वो लाखों में आते हैं। जिस टाइम आप हरम इमाम हुसैन में जंजीर जनी कर रहे होते हैं 12 बजे के टाइम, तो यकायक आपको ऐलान होता है कि भाई अब आप लोग हट जाएं और रास्ता दे दें, चूंकि अब बनी असद आने वाले हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिस टाइम वो आते हैं
اور وہ تو دیکھنے والے جو ہیں اپنا سر دیواروں سے ٹکراتے ہیں، ہم سے دیکھا نہیں جاتا، اور بین ہوتے رستہ چھوڑ خالی کرا دے پوری شارہ، اور وہ عورتوں کے ساتھ اسی طرح بچوں کے ساتھ، اور وہ ان کے بوڑھے جوان، اور ان کی عورتوں نے جو گیلی مٹی گیلی ہوتی ہے پانی میں ملا کے کیچڑ ملا کے گیلی مٹی اپنے برقعے پر، چہرے پر، نقاب پر ساری مٹی ہوتی ہے، مٹی اڑاتے آتے اور بیلچے ہاتھوں میں دوڑتے دوڑتے آگے قبر حسین کو دیکھ کے کہتے زہرا کے لال لے ہم تجھے دفن کرنے آئے، اے رسول کے شہزادے دیکھ ہم تجھے دفن کرنے آئے۔ قیامت ہو جاتی ہے کربلا میں، قیامت، لوگ منہ پیٹتے ہیں، لوگ دیواروں سے سٹ ٹکراتے ہیں، اتنا منظر ہوتا ہے۔ اللہ لے جائے، اللہ کرے آپ یہ منظر دیکھیں، یہ آنکھوں سے دیکھیں، یہ منظر دیکھ لیں گے آج بھی اسی طرح وہ ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ لو عزاداروں، ڈرتے ڈرتے بنی اسد کربلا میں مقتل میں داخل ہوئے، میں قربان کیسے پہچانے غریب زہرا کی لاش؟ لاش پہچانی جاتی ہے سر سے، سر تو نیزے پہ سوار ہو کے جائے، حیران کھڑے سوئے کوفہ دیکھتے ہیں، ڈرتے ہیں کچھ پتہ نہ چل جائے، جان پہ نہ بنائے کہ ہم ڈر بھی رہے ہیں، لاش پریشان ہیں، خوف زدہ، یکا یک جانب کوفہ سے گرد اٹھی، گھوڑے سوار جائے۔ علم آ گیا میرے قریب؟ علم آ جائے؟ علم آ گیا؟ اچھا لے آئیے، علم جہاں بھی ہے علم پاک میرے قریب لے آئیے، بس زیادہ زحمت ہے، بس میں پڑھ چکا۔ یکا یک گرد اٹھی، ڈر کے سہم، ادھر دیکھ سہم گئے، سہم مارے گئے، کوئی آگے چھپو، جلدی کرو ٹیلوں کے پیچھے، اپنی عورتوں کو، لڑکیوں کو، بچوں کو ٹیلوں کے پیچھے، سب ٹیلوں کے پیچھے چھپ گئے، سانسیں رک گئے۔ گھوڑے سوار، بیٹا موبائل بند، بیٹا موبائل بند، بھائی موبائل بند کرو۔ گھوڑے سوار گھوڑا توڑا سیدھا کرا، ٹیلے کے پیچھے بنی اسد۔ گھوڑے سوار نے دائیں بائیں نہیں دیکھا، بیٹھے ہوئے آواز دی، بنی اسد ٹیلوں کے پیچھے باہر آؤ، تمہیں نقصان پہنچانے نہیں تمہاری مدد کرنے آیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کانپتے ہوئے بنی اسد باہر آ گئے، خوب رو نوجوان ہے گھوڑے، جوان نے کچھ نہیں کہا، زین سے زمین پر آیا، کہا ادھر آؤ، یہ جملہ سنیے گا، یہی جاننا چاہتے ہو کہ سیدہ کے مظلوم بیٹے کی لاش کہاں؟ آؤ، یہ جو پتھروں کا ڈھیر، یہ جو پتھروں کا ڈھیر، عزاداروں پتھر ہٹائے، ایسے جوان لاش پہ گرا، اس طرح تڑپا جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپ، روتا رہا روتا رہا۔ بنی اسد نے قدم تھام لیے، کہا ہم میں مطمئن ہو گئے، ہمیں نقصان پہنچانے آپ نہیں آئے، لیکن آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کون؟ جوان نے کچھ نہیں کہا، پھر پوچھے کچھ نہیں، ہم نے کہا ہاتھ جوڑ کر اسی غریب کی غربت کا واسطہ بتائیں نا آپ کون ہیں؟ جوان نے رو کر کہا اسی کا بے کس بیٹا، اسی شہید کا مظلوم بیٹا۔ اچھا ابھی میں جب میں کہوں گا آرام سے سن، آرام اسی مظلوم کا بیٹا۔ بنی اسد نے حیران ہو کر کہا ظالموں نے اس کا تو کوئی بیٹا زندہ ہی نہیں چھوڑا، اس کے تو سارے بیٹے اس کی آنکھوں کے سامنے، اس کا تو ایک بیمار بیٹا بچا تھا، ظالم قیدی کر کے توپ پہنا کر ساتھ لے گئے۔ رو کے جوان نے کہا وہی سجاد، وہ دین کو بچانے کے لیے وہ قید ہماری اختیاری ہے، اللہ کا قانون ہے معصوم کو غیر معصوم دفن نہیں کر سکتا، اس کے حکم سے اجازت آیا ہوں۔ آؤ بنی اسد مظلوم کو دفن کیا، گنجے شہیدہ میں لاشیں رکھیں، تقریر بھی تمام ہو گئی، علم کی زیارت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ سجاد نے کہا بنی اسد تمہارے پاس چادر ہے؟ ہم نے چادر پیش
مشکین چادر لے کے سجاد دریا کی طرف بڑھے. ہم نے سمجھے پیاسے ہیں, ہم نے کہا یہیں رکے مولا, پانی یہیں لا کر دیتے. جواب نہ دیا, سیدھے فرات کی طرف جاتے رہے. پھر فرات کے کنارے سجاد نے ایک منٹ میرا بچہ, سجاد نے چادر بچھائی. جملہ سنیے حضور یاد ہے, ماتم کریں گے آپ اور ہم. سجاد نے دریا کے کنارے چادر بچھائی, پھر آگے بڑھے, جھکے اور ایک کٹا ہوا بازو اٹھایا. سجاد نے دوسرا بازو اٹھا, پھر عباس کی لاش پہ اپنے آپ کو گرا کے ماتم کر کے کہا چچا دل تو چاہتا ہے زندگی بھر آپ کی لاش پہ مجاور بن کر بیٹھا رہو, آپ کی قبر پر بیٹھا, پر چچا مجھے جانا ہے میری سکینہ کے لیے, میری پھوپھیاں کے لیے. مگر جانے سے پہلے آپ کو ایک بات بتاؤں چچا, جب آپ دریا سے واپس نہیں آئے, آپ کا خالی علم واپس آیا. بیویوں نے ماتم کیا, کسی بیوی نے یہ بیان نہیں کیے ہائے بھیا عباس, کسی نے نہیں کہا ہائے چچا عباس. چچا آپ کی شہادت کی قسم ہر بیوی نے ماتم کر کے ایک ہی نوحہ پڑا, ہائے میرا برقع, ہائے میرا پردہ, ہائے میرا حجاب. ماتم عباس, ماتم یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین